نہ آپ ڈٹرمن کر سکیں گے، ڈیٹیکٹ کر سکیں گے، نہ اس کے اوپر ایکشن لے سکیں گے۔ اسی طرح جس طرح جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، 80 لاکھ کے سیٹ کو 3 ارب 18 کروڑ کا بنا دیا گیا، تو اس طرح پاور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور اس کو سامنے لانا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ قانون ہی بدل دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے، اگر کسی پولیس نے جھوٹا مقدمہ کر دیا 324 کا یا 300 کا، تو کیا پی پی سی کو نہیں ختم کریں گے ہم اس پولیس والے کے خلاف ایکشن لیں گے جس نے جھوٹا کیا ہے۔ لہذا ایسا سسٹم کہ جس سے ہم قانون کو بہتر کر سکیں، نہ کہ اس قانون کو ہی ختم کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ یہ دبئی کے حوالے سے اسپیشلی انہوں نے کہا کہ یہ صرف جل کیپیسٹی میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں صرف وہ آئے ہیں، ان میں جو کمپنیز کے نام ہیں، جو اقامہ والے ہیں، ان لوگوں کو ابھی تک ان کے نام نہیں آئے۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس وقت 4 چیزوں کی ہے۔ نمبر 1 آئین کی، نمبر 2 قانون کی حکمرانی ہو، نمبر 3 انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، نمبر 4 جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جس طرح کٹھ پتلی مسلط ہو چکے ہیں، 17 سیٹوں والوں کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا، اور وہ ادھر ڈاکو رانی جس طرح بیٹھی ہوئی کے، اور جس انداز سے یہ تکبر اور اکڑ رہے ہیں، اس کی مثال آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب اگر یہ سچے ہوتے تو جو ٹریبونل فنکشنل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہیں ایک تو عمران خان کے خلاف 40 دن کا وہ ریمانڈ والا وہ آپ نے دیکھا ہے وہ آرڈیننس کیا، اور دوسرا کہ جی الیکشن کمیشن جو خود مجرم ہے کئی کیسز میں، جنہوں نے یہ ساری مجرمانہ حرکتیں کی ہیں، اس کے ذریعے جس لگا تاکہ فنکشن کر سکے، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ملک کو آگے لے جانے والی نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے آج ایک بڑی بات کی ہے کہ میں تمام پارٹیوں کہہ رہا ہوں کہ تو آپ صاحب پہ مزید کیا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ مذاکرات، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کریں۔ دیکھیں خان صاحب نے یہ محمود اچکزئی کے ذریعے پیغام ان کو پہنچا دیا ہے، اور دوسرا انہوں نے ملک کے تمام طبقوں انکلوڈنگ آل پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہا اس لیے یہ ملک ہوں گے، اگر ملک لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف متحد ہو جائیں، اور یہ ایک واضح پیغام تھا تو all the political parties including the present regime جو اس وقت کٹھ پتلی کی صورت میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج دیکھا جو کہ خود قاتل ہے چودھری عدنان کا، پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے چودھری عدنان کا قاتل ہے وہ اور اس کا باپ، پوری ایویڈنس چکی ہے، وہ اس کو چیک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، جس کے اوپر خان صاحب نے احتجاج کیا اور اس کو باہر نکال دیا۔ اور اسی طرح پچھلے ہفتے پتا چلا کہ وہ ایک بیرسٹر عقیل نامی بندہ ہے جو کہ بری طرح ہارا ہوا ہے فارم 45 کے مطابق، اور جناب دن دناتا پھر رہا تھا اور دیکھنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہم یہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کٹھ پتلی شدید لوگوں کی یہ ہر ایک کس روح سے یہاں ہمارا کیس کا ٹرائل ہے، ہم لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا جاتا، اور یہاں جیلوں میں یہ دندناتے پھرتے ہیں، ان کے احتجاج ہم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ یہ بتائیں کہ ہمارے مذاکرات صرف طاقتور لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو جن کے پاس اصل طاقت ہے، اب وہ اس نتیجے پر کیوں پہنچے کہ انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی اور کے ذریعے بھی جو حکومت ہے یا حکومت میں جو شامل جماعتیں ہیں یا دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کے لیے وہ کیوں تیار ہوئے، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان نے اپیل کو سنتے ہوئے جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے، جسٹس صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا، ان کو ایڈوائز کی کہ اس وقت پاکستان میں آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے اور عادت ہے پاکستانیوں کو، لہٰذا اس کو مذاکرات کے ذریعے ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں ان معاملات کو۔ ان کی اس کنسلٹیشن اور ان کی اس ایڈوائز کے بعد محمود اچکزئی کو یہ امپاور کیا۔ کوئی بات کر لی؟ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔
السلام علیکم. تمام لوگوں کو جو پاکستان اور باہر ہیں سب